دماغ آپ کو کمزور فیصلے لینے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ آسان ہے، فوری خوشی دیتا ہے، اور دوسرا راستہ مشکل ہے لیکن مستقبل میں زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہتر انتخاب کون سا ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں آپ آسان راستہ چن لیتے ہیں۔ آپ بس آج آخری بار، کل سے شروع کروں گا، اتنے پیسے تو خرچ کر ہی سکتا ہوں، یا شاید یہ فیصلہ غلط نہ ہو، اور کچھ وقت بعد آپ خود سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، مجھے معلوم تھا کہ یہ غلط تھا، پھر میں نے ایسا کیا کیوں؟ اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر مسئلہ آپ کی عقل کی کمی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا دماغ خود آپ کے فیصلوں کو ایک خاص انداز میں دھکیل رہا ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں ہمیشہ وہ فیصلہ نہیں کرواتا جو ہمارے لیے بہترین ہو۔ کئی بار وہ ہمیں وہ فیصلہ کرواتا ہے جو اس لمحے سب سے آسان، محفوظ یا خوشگوار محسوس ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک سمجھدار انسان بھی کبھی غیر ضروری چیز خرید لیتا ہے، غصے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پر بعد میں پچھتاتا ہے، کسی نقصان دہ عادت کو بار بار دہراتا ہے، یا کسی اہم کام کو مسلسل کل پر ٹالتا رہتا ہے۔ لیکن آخر دماغ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ کے ایک بنیادی مسئلے کو سمجھنا ہوگا۔ دماغ ہمیشہ مستقبل کے فائدے سے زیادہ موجودہ لمحے کے اثر کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کہا جائے کہ ابھی آپ کو 1000 روپے ملے یا ایک مہینے بعد 2000 روپے، تو بظاہر دوسرا آپشن بہتر ہے، لیکن بہت سے لوگ فوری 1000 کو ترجیح دے سکتے ہیں، کیونکہ دماغ فوری فائدے کو زیادہ حقیقی محسوس کرتا ہے۔ اسے آپ پریسنٹ بائس کہہ سکتے ہیں، یعنی موجودہ فائدے کو مستقبل کے بڑے فائدے پر ترجیح دینا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ورزش ہمارے لیے اچھی ہے، لیکن آرام دہ بستر زیادہ پرکشش لگتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیسے بچانے چاہیے، لیکن نئی چیز خریدنے کی خوشی زیادہ فوری محسوس ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امتحان یا کام وقت پر شروع کرنا چاہیے، لیکن موبائل پر صرف 5 منٹ گزارنے کا فیصلہ زیادہ آسان لگتا ہے۔ دماغ مستقبل کے فائدے کو ایک دھندلی تصویر کی طرح دیکھتا ہے، جبکہ موجودہ خوشی کو بالکل سامنے موجود چیز کی طرح محسوس کرتا ہے، اور یہاں سے ہماری کمزور فیصلہ سازی شروع ہوتی ہے۔ لیکن کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا دماغ ایک اور کام بھی کرتا ہے، وہ توانائی بچانا چاہتا ہے۔ سوچنا، تجزیہ کرنا، مختلف امکانات کا موازنہ کرنا، اور ہر فیصلے کے نتائج پر غور کرنا دماغ کے لیے محنت طلب عمل ہے۔ اسی لیے دماغ اکثر شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے، جنہیں نفسیات میں ہیورسٹکس کہا جاتا ہے۔ یہ شارٹ کٹس عام حالات میں ہمیں تیزی سے فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی شارٹ کٹ ہمیں غلط نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی چیز بہت مہنگی ہے تو دماغ فوراً یہ فرض کر سکتا ہے کہ شاید وہ زیادہ اچھی ہوگی۔ اگر بہت سے لوگ کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں تو ہمیں لگ سکتا ہے کہ وہ ضرور اچھی ہوگی۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ہمارا پہلا تاثر اچھا ہے تو ہم بعد میں اس کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر سکتے ہیں۔ یعنی دماغ ہر بار مکمل تحقیق نہیں کرتا، وہ اکثر کہتا ہے جو ابھی سمجھ آ رہا ہے اسی کی بنیاد پر فیصلہ کر لو۔ ایک اور طاقتور وجہ ہماری جذباتی کیفیت ہے۔ جب ہم غصے، خوف، تنہائی، بے چینی یا شدید خوشی میں ہوتے ہیں تو ہماری فیصلہ سازی بدل سکتی ہے۔ آپ نے شاید خود محسوس کیا ہوگا کہ غصے میں انسان ایسے فیصلے کر لیتا ہے جو پرسکون ہونے کے بعد اسے بے وقوفی لگتے ہیں۔ ایسا اس لیے نہیں کہ غصے کے وقت انسان اچانک عقل کھو دیتا ہے، بلکہ جذبات دماغ کی توجہ کو ایک مخصوص مقصد کی طرف محدود کر دیتے ہیں۔ غصے میں ہمیں جواب دینا ضروری لگتا ہے، خوف میں بچنا ضروری لگتا ہے، اور شدید خواہش کے وقت ہمیں وہ چیز حاصل کرنا ضروری محسوس ہوتی ہے جس کی خواہش ہو رہی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جذبات اکثر ابھی پر زور دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا پوچھتی ہے۔ جب جذبات بہت طاقتور ہوں تو ابھی کئی بار بعد میں پر جیت جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شخص جانتے ہوئے بھی غصے میں میسج بھیج دیتا ہے، جانتے ہوئے بھی غیر ضروری خریداری کر لیتا ہے، یا جانتے ہوئے بھی کسی بری عادت کو دوبارہ دہرا دیتا ہے۔ اب ذرا اپنے روزمرہ فیصلوں کے بارے میں سوچیں۔ کتنی بار آپ نے کسی چیز کو صرف اس لیے خریدا کیونکہ اس پر لمٹ ٹائم آفر لکھا تھا؟ کتنی بار آپ نے سوچا کہ اگر ابھی نہیں لیا تو شاید موقع ختم ہو جائے گا؟ یہاں دماغ پر اسکرسٹی ایفیکٹ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز محدود ہے یا جلد ختم ہونے والی ہے تو اس کی قدر ہمیں حقیقت سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ پہلے ہی کسی چیز پر بہت وقت، پیسہ یا جذبات لگا چکے ہیں تو آپ اسے چھوڑنے کے بجائے مزید سرمایہ کاری کرتے رہ سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ دماغ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے کی گئی محنت ضائع ہو گئی۔ اسے سنک کاسٹ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ ایک ایسی فلم دیکھ رہے ہیں جو آپ کو بالکل پسند نہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں آدھی تو دیکھ ہی لی ہے، اب باقی بھی دیکھ لیتا ہوں۔ حالانکہ
حقیقت یہ ہے کہ جو وقت گزر چکا وہ واپس نہیں آنا۔ اسی طرح کبھی انسان خراب تعلق، ناکام منصوبے یا غیر مؤثر طریقے سے صرف پھر اس لیے چمٹا رہتا ہے کہ وہ پہلے ہی بہت کچھ لگا چکا ہوتا ہے۔ دماغ ماضی کے خرچ کو مستقبل کے فیصلے میں شامل کر دیتا ہے، حالانکہ بہتر فیصلہ صرف یہ دیکھ کر ہونا چاہیے کہ اب آگے کیا فائدہ یا نقصان ہوگا۔ ایک اور خطرناک چیز ہے بیا۔ ہمارا دماغ اکثر ایسی معلومات تلاش کرتا ہے جو ہماری پہلے سے موجود سوچ کو درست ثابت کریں۔ اگر آپ کسی شخص کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کی ایک غلطی فوراً نظر آ جائے گی، لیکن اس کی 10 اچھی باتیں شاید آپ نظر انداز کر دیں۔ اگر آپ پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی فیصلہ درست ہے تو آپ ان معلومات کو زیادہ اہمیت دیں گے جو آپ کے فیصلے کی حمایت کرتی ہیں۔ یوں انسان حقیقت تلاش کرنے کے بجائے اپنی رائے کو درست ثابت کرنے لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بحث میں ہمیں حقیقت بدلنے کے بجائے صرف اپنی جیت ثابت کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن شاید دماغ کا سب سے دلچسپ کھیل ریورڈ سسٹم ہے۔ جب ہمیں کسی چیز سے فوری خوشی ملتی ہے تو دماغ اسے دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا کر سکتا ہے۔ یہی اصول سوشل میڈیا، گیمز، مختصر ویڈیوز، میٹھی چیزوں اور کئی دوسری فوری ریوارڈز والی سرگرمیوں میں نظر آتا ہے۔ آپ صرف ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں، پھر ایک اور اچانک 30 منٹ گزر جاتے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ آپ نے صرف 5 منٹ کے موبائل اٹھایا تھا، لیکن فوری اسٹیمولیشن نے آپ کے اصل مقصد کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہاں مسئلہ صرف موبائل نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دماغ فوری ریوارڈ کو بہت طاقتور محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے بری عادت چھوڑنا اکثر صرف یہ کہنے سے مشکل ہوتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ آپ کو اس ماحول اور ریوارڈ سائیکل کو بھی سمجھنا پڑتا ہے جو اس عادت کو مضبوط بنا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا دماغ واقعی ہمیں کمزور فیصلوں کی طرف دھکیل سکتا ہے تو ہم اس سے بچیں کیسے؟ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم فیصلے جذبات کی شدت میں نہ کریں۔ اگر آپ بہت غصے میں ہیں، بہت خوف زدہ ہیں یا کسی چیز کے بارے میں غیر معمولی طور پر ایکسائٹڈ ہیں تو فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے کچھ وقت لیں۔ دوسرا اصول ہے اپنے فیصلے کو سوال میں بدل دیں۔ صرف یہ نہ پوچھیں کہ مجھے یہ چاہیے یا نہیں، بلکہ پوچھیں اگر میں یہ فیصلہ آج نہ کروں تو کیا واقعی کوئی بڑا نقصان ہوگا؟ ایک ہفتے بعد میں فیصلے کے بارے میں کیا سوچوں گا؟ کیا میں یہ چیز واقعی چاہتا ہوں یا صرف اس وقت کی جذباتی کیفیت مجھے دھکیل رہی ہے؟ تیسرا اصول ہے فرکشن پیدا کرنا۔ اگر کوئی چیز آپ کو بار بار غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے تو اسے حاصل کرنا تھوڑا مشکل بنا دیں۔ غیر ضروری شاپنگ ایپس کی نوٹیفیکیشن بند کر دیں۔ اہم خریداری کے لیے 24 گھنٹے کا رول رکھیں۔ کام کے وقت ڈسٹریکشن دور کریں اور اپنی اچھی عادتوں کو آسان بنائیں، کیونکہ ماحول بدلنے سے کئی بار ارادے کی طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہی کم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنے دماغ سے جنگ نہ کریں، اسے سمجھیں۔ آپ کا دماغ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے جس کا بنیادی مقصد ہر لمحے آپ کو بہترین زندگی دینا نہیں بلکہ آپ کو زندہ رکھنا، توانائی بچانا اور فوری خطرات و مواقع پر رد عمل دینا تھا۔ آج کی دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے فیصلے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ اور مسلسل ہیں۔ اب خطرہ صرف جنگل میں کسی شکاری جانور کا نہیں، خطرہ ایک نوٹیفیکیشن، ایک امپلسو پرچیز، ایک غصے والا میسج، ایک ایڈکٹیو ایپ یا ایک لمحے کے جذباتی فیصلے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ خود کو کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہوئے پائیں جس کے بارے میں اندر سے معلوم ہو کہ شاید یہ درست نہیں، تو خود کو کمزور یا بے وقوف کہنے سے پہلے ایک لمحہ رکھیں اور پوچھیں اس وقت میرے دماغ کو کیا چاہیے اور مجھے حقیقت میں کیا چاہیے۔ شاید یہی چھوٹا سا آپ کے فیصلے کی سمت بدل دے، کیونکہ مضبوط فیصلے ہمیشہ مضبوط ارادے سے نہیں بنتے، کئی بار وہ صرف اس لمحے بنتے ہیں جب انسان اپنی دماغ کے کھیل کو پہچان لیتا ہے۔ اور شاید سب سے حیران کن حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنے دماغ کے ہر خیال کے پابند نہیں ہیں۔ آپ خیال کو دیکھ سکتے ہیں، جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں، چند لمحے رک سکتے ہیں اور پھر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو ایک امپلسو فیصلہ اور ایک کانشیس ڈیسیژن کے درمیان ہوتا ہے۔